بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ 29ویں سبق کے اندر بتلایا تھا کہ شروع اسلام کے اندر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور مکے میں سے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو ان ایمان والوں پر کفار اور مشرکین بڑے ظلم اور ستم ڈھایا کرتے تھے، اور یہ ایمان والے کھلم کھلا عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے انہیں چھپ کر کے کسی جگہ کے اندر یہ کام کرنے پڑتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مشکل وقت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بی عمر بن ہشام ام بی عمر بن خطاب۔ ابو جہل کا اصل نام ہے عمر بن ہشام۔ آپ دعا مانگتے تھے، اے اللہ یا تو اس ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے ایمان کو قوت اور طاقت بخش، یا پھر عمر بن خطاب کو ایمان میں داخل فرما، اسلام میں داخل فرما، اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے اور طاقت دے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بی احد الرجلین اما بی عمر بن ہشام و اما بی عمر بن خطاب۔ اے اللہ تو عمر بن ہشام ابو جہل کو ایمان میں داخل فرما کر، یا عمر بن خطاب کو ایمان میں اور اسلام میں داخل فرما کر کے اسلام کو اور ایمان کو قوت عطا فرما۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل یا حضرت عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھتے تو کرسی لے کے بیٹھ جاؤ ادھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا مانگتے، اللہم اید الاسلام، ادھر قریب آ جا، اللہم اید الاسلام بی احبہما، اے اللہ ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب اور پیارا ہو اس کے ذریعے سے ایمان کو اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کے لیے پھر اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے۔ اس کا سبب یوں بنا، ایک مرتبہ عمر بن خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے آپ کا نام مٹانے کے لیے، آپ کا دین مٹانے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ بیچ راستے کے اندر بنی زہرہ کا ایک آدمی ملا، یہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا، اے عمر یہ مکے کی گرمی، پھر یہ مکے کی تپتی ہوئی جو موسم، ایسی چلچلاتی دھوپ کے اندر اور اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے، آج تو اس محمد کا خاتمہ ہی کر دوں گا جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے اور گھر میں فتنے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔
آج اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کیا تم محمد کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے غضب اور قہر سے بچ جاؤ گے؟ اگر تم نے محمد کو قتل کیا تو بنی زہرہ اور بنی ہاشم یہ مل کر کے تجھے بھی قتل کر دیں گے، تو بھی بچے گا نہیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، لگتا ہے کہ تو بھی بد دین بن چکا ہے، تو بھی محمد کا دین قبول کر چکا ہے، لا پہلے تیرا ہی قصہ پاک کر دیتا ہوں۔ وہ کہ صحابی کہنے لگے محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارے بہنوئی اور بہن فاطمہ دونوں محمد کے ہاتھ پر دین قبول کر چکے ہیں اور کلمہ پڑھ چکے ہیں محمد کا، پہلے ان کی جا کر خبر لو، پھر محمد کو قتل کرنا۔ حضرت عمر کو بہت جلال آیا، بہت غصہ آیا، وہیں سے غصے میں پلٹے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ جب بہن کے گھر پہنچے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کو اور بہنوئی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، اور اندر قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پہلے کان لگا کر سنا، بہت غصہ آیا، جلال کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے جلدی کھولو دروازہ۔ اندر سے ان کے بہنوئی نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ حضرت خباب کو جلدی سے چھپا دیا کہ تم چھپ جاؤ ورنہ عمر بہت غصے والا ہے، تمہیں مار دے گا۔ حضرت خباب بن ارت تو کسی چیز کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ نے آ کر کے دروازہ کھولا، عمر نے اندر آتے ہی بہنوئی کو پکڑ کر زمین پر پٹک کر کے مارنا شروع کیا۔ بہن بیچ میں آئی بچانے کے لیے، ایک تھپڑ جوڑ سے اس کو بھی چہرے پر رسید کیا، چہرے میں سے کہیں زخم آ گیا اور خون بہنے لگا۔ بہن کہنے لگی اے عمر، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اب تو ہمارے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، ہماری جان نکال سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو ایمان رچ بس گیا ہے یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی ہے، اس لیے ہم ایمان سے کبھی نہیں پھر سکتے ہیں۔ کتنا ہی تو ہمیں مار، پریشان کر، ستا، ہم جان دے دیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عمر نے بہن کے یہ الفاظ سنے اور بہن کے چہرے سے بہتا ہوا خون دیکھا، ان کا دل بھی پسیج گیا، دل میں رحم اور رقت پیدا ہو گئی۔ کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ بہن کہنے لگی تم ناپاک ہو، اور وہ بہت مقدس، مبارک اور پاکیزہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کو پاکیزہ لوگ ہی پڑھتے ہیں اور پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، پھر تمہیں وہ کتاب دیں گے۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، واپس آ کر کے بہن نے قرآن کا وہ نسخہ پکڑایا۔ حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی آیات پڑھی تھی، حضرت عمر کی حالت بدلنے لگی۔ قرآن نے عمر کے دل کو تبدیل کر لیا، قرآن نے عمر کے دل میں انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی۔ حضرت عمر پر قرآن کا اثر ہوا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں رقت طاری ہو گئی۔ کہنے لگے میں بھی یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اتنے میں حضرت خباب جو چھپ کر اندر بیٹھے تھے یہ باہر نکلے اور کہنے لگے اے عمر، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے حضرت نبی علیہ السلام کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ میں نے خود نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اے اللہ یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان اور اسلام میں داخل فرما، اور ان کو اسلام میں داخل فرما کر اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، اور نبی کی یہ دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ عمر نے کہا مجھے نبی کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت نے کہا ابھی نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر
حضرت ارقم صحابی کا گھر بنا ہوا ہے وہاں پر موجود ہے۔ حضرت خباب بن ارد اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت ارقم کے گھر پہنچے تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں اور اندر تعلیم چل رہی ہے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ جب دروازے پہ کھڑے ہوئے تو پہلے زمانے کے دروازے ایسے بنے ہوئے ہوتے تھے، اندر سے باہر کا آدمی نظر آتا تھا، باہر سے اندر کے نظر آتے تھے۔ اندر سے دیکھا عمر کھڑا دروازے پر اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دروازے پہ عمر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو، کواڑ کھول دو۔ اگر عمر بھلائی اور خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا برتاؤ کریں گے، اور اگر عمر کی نیت برائی کی اور شر کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، عمر بالکل شرمندگی کی حالت میں سرنڈر ہو کر کے عاجزی مسکنت کے ساتھ نبی کے سامنے کھڑے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے آپ نے حضرت عمر کے کرتے کا دامن پکڑا اور یوں جھٹکا دیا، عمر کب تک کفر پر رہو گے، کب تک گمراہی پر رہو گے؟ کیا تمہارا سینہ اور دل ابھی بھی اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے؟ حضرت عمر بول پڑے یا رسول اللہ، میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایمان قبول کروں اور اسلام قبول کروں۔ آپ نے خوشی میں آ کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اللہ اکبر پڑھا، جتنے بھی صحابہ موجود تھے ان سب نے بھی اللہ اکبر پڑھا، اور اللہ اکبر کے نعرے سے، تکبیر کے نعرے سے پورے مکے کی وادیاں اور پہاڑ گونج اٹھے۔ جبریل امین کو بھیجا اللہ نے۔ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استبشر الملائکۃ فی السماء بایمان عمر، عمر کے ایمان میں داخل ہونے سے صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کا ایمان یہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ تھا، اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں دور اندیش نگاہیں دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ عمر کو ایمان دے دے۔ نبی کی دعاؤں کا راز یہ تھا کہ اگر عمر ایمان میں داخل ہو گیا، ایمان کو قوت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو بڑھوتری ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی۔ اور جیسے ہی عمر ایمان میں داخل ہوا، زمین پر ایمان والوں نے خوشیاں منائی اور آسمانوں میں فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ اب عمر تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اے عمر، ہم بالکل سچائی پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اور ہم حق راستے پر گامزن ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو حق پر رہتے ہوئے ہم ڈریں کیوں؟ چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ آج سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، کھلا بیت اللہ کے پاس سامنے جا کر کے وہاں نمازیں پڑھیں گے اور وہاں قرآن پڑھیں گے اور وہاں پڑھائیں گے۔ آج سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، کھلا عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں دعائیں مانگا کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ اسلام کی قوت کا ذریعہ عمر بنے گا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں دیگر تمام کے تمام صحابہ مرید رسول ہے، رسول اللہ کے مرید ہے، اور عمر مراد رسول ہے۔ عمر کو اور رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ عمر اسلام کا شباب اور جوانی ہے۔ جب عمر اسلام میں داخل ہوا، اسلام کی جوانی آ گئی، اسلام کی قوت لوٹ آئی اور اسلام میں ایک پاور اور طاقت پیدا ہو گئی۔ ایسی نعمتوں بھرا
عمر اللہ نے اسلام کو دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی 2 لائنیں بنوائی۔ ایک لائن کے آگے اسد اللہ، شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، اور دوسری لائن کے آگے عمر فاروق مراد رسول اللہ، خلیفہ ثانی، جرأت و بہادری کا جو ہے، جرأت اور بہادری اور دلیری کا کنایا عمر فاروق کو دوسری لائن کے آگے کیا۔ یہ دونوں لائنوں کے اندر آگے یہ دونوں بہادر اور دلیر صحابی ہے، حضرت حمزہ اور عمر، اور پیچھے پوری ایک صحابہ کی قطار اور لائن ہے۔ یہ لائن چلتی ہوئی بیت اللہ پہنچی۔ اس وقت میں اذان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بغیر اذان کے لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے عمر فاروق کے ساتھ میں جب وہاں نمازیں پڑھی، کفار نے دیکھا کہ فاروق، یہ عمر تو محمد کو قتل کرنے گیا تھا اور یہ تو محمد کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کی ہمتیں پست ہو گئی، ان کے ارادے مزمحل ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ گئی، اور ان پر ایک رعب چھا گیا کہ عمر اسلام میں داخل ہو گیا، عمر بھی بد دین بن گیا، عمر بھی محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل احادیث میں نبی نے بتلائے ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس راستے سے عمر چلتا ہے، اگر شیطان اس راستے میں آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کر شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے۔ عمر کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی تھی، جس راستے پر عمر گزرتا تھا، اگر سامنے سے کوئی شیطان آ رہا ہو تو وہ شیطان بھی اپنا راستہ عمر کو دیکھ کر تبدیل کر دیتا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میرے سامنے بہت سارے لوگ پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کسی کے اوپر کرتا جو ہے کمر کے برابر ہے، کسی کے اوپر کرتا گھٹنوں کے برابر ہے، کسی کے اوپر کرتا پنڈلیوں کے برابر ہے، الگ الگ سائز کے لوگوں نے کرتے پہن رکھے ہیں۔ پھر عمر بھی میرے سامنے آئے، عمر کے اوپر سب سے لمبا اور سب سے چوڑا کرتا، ایسا کھلا ہوا اور لمبا چوڑا کرتا پہنا ہوا ہے، سب سے لمبا اور سب سے چوڑا کرتا عمر کے پہنا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے، کیا مطلب ہے اس کرتے کا؟ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے دین۔ عمر کو اللہ نے دین کے اندر بہت بڑی سمجھ اور بہت زیادہ دین کا کام عمر سے لینا تھا، اس لیے دین کا اتنا بڑا کرتا اللہ نے عمر کو پہنایا۔ تیسری حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں سے اتنا دودھ پیا، سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ دودھ کے اثرات میری انگلیوں کے ناخنوں میں نظر آنے لگے، پوروں میں نظر آنے لگے۔ پھر میں نے اپنا یہ بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا پیالہ۔ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے، کیا مطلب ہے اس دودھ پینے کی اور اس پیالے کو عمر کے دینے کی؟ آپ نے فرمایا، علم، اللہ نے میرے اوپر علوم کے خزانے کھولے، میں نے اس علم میں سے عمر کو خوب حصہ دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں بھلانا مت۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق تینوں جا کر کے احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ کے اوپر زلزلہ برپا ہو گیا اور پہاڑ یوں ہلنے لگا۔ آپ نے اپنے قدم کی ٹھوکر پہاڑ پر ماری اور فرمایا، اے پہاڑ
تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خوشخبری نبی نے پہلے ہی دے دی تھی اور آپ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے اس واقعے کے بعد میں آپ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ روایات میں لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، کسی کی موت کی گواہی کوئی پتھر دے گا، کوئی ہاسپٹل کی جو ہے چارپائی دے گی، کسی کے گھر کا پلنگ دے گا، کوئی جب عمر فاروق کی شہادت کی گواہی کے وقت باری آئے گی، خود نبی کا مصلی گواہی دینے آئے گا، نبی کی مسجد گواہی دینے آئے گی، نبی کا ممبر گواہی دینے آئے گا، نبی کا روزہ گواہی دینے آئے گا کہ عمر نے یہاں پر مسجد نبوی میں مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے شہادت قبول کی تھی۔ 27 ذی الحجہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ایک کافر مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نامی، وہ پہلے سے اس محراب کے اندر چھپ کر کے چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی، وہ وہاں سے نکلا اور اس نے ایک نیزہ لے رکھا تھا جو پورا زہر سے آلود تھا، اس نے 3 وار کیے آپ کے پیٹ کے اندر اور اتنے خطرناک وار ہوئے، آپ وہیں پر گشی کھا کر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کسی دوسرے صحابی نے آگے پڑھ کر کے نماز پوری کروائی، پھر اس ابو لؤلؤ نامی مجوسی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور آپ کو 27 ذی الحجہ کو یہ زخم لگا تھا اور آپ محرم کی 1 تاریخ کو، یکم محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔